الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ آج سے ہم قرآن مجید کی 34ویں سورت سبا کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ مکی سورت ہے، اس میں 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی توحید کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اللہ تعالیٰ کی شان کا، اور آخرت کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے جسے بعث بعد الموت، موت کے بعد انسان کا دوبارہ اٹھایا جانا، اس زندگی کا بطور خاص اس سورہ مبارکہ میں ذکر آیا ہے۔ اسی طرح سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر ہے، سابقہ قوموں کا ذکر ہے، قوم سبا کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں آ رہا ہے، اور اسی مناسبت سے اس کا نام بھی سورہ سبا ہے۔ اس سورت کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ سے۔ قرآن مجید کے متعدد صورتوں کا آغاز الحمدللہ کے کلمات سے ہوتا ہے، جیسے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ کلمات بڑے برکت والے کلمات ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام خطبوں کا آغاز انہی کلمات سے فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی بہت سی مسنون دعائیں ایسی ہیں جو الحمدللہ کے الفاظ سے شروع ہوتی ہیں، اور اگر ہم سیرت طیبہ پر تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کلمہ یعنی الحمدللہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ حیات تھا۔ آپ کی مسنون دعاؤں میں، آپ کے خطبات میں، آپ کی احادیث میں کثرت کے ساتھ الحمدللہ 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 کے الفاظ ملتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی بھی متعدد صورتیں ان سے شروع ہوئیں۔ ہر مسلمان کو اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ ایک تو اس کے فضائل بہت ہیں، دوسرا اس کی برکت بہت ہے۔ یہ اللہ کے چونکہ شکر ادا کرنے کے کلمات ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ کہہ کر مسلمان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہے اللہ اس کی زندگی کو برکتوں سے اور نعمتوں سے بھر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ شکر ادا کرنے والا اسے سب سے زیادہ ملتا ہے، سب سے زیادہ نعمتیں، سب سے زیادہ برکتیں، سب سے زیادہ خیر اسے ملتی ہے جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اسی کا ہے، جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، دنیا میں بھی اسی کی تعریف ہے اور آخرت میں بھی اسی کی حمد ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حکمتوں والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین میں جاتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ جیسے بیج
کسی بھی پودے کا بیج یا ٹہنی زمین میں جاتی ہے، اللہ اسے جانتا ہے۔ اسی طرح بارش کا پانی وہ بھی زمین میں جاتا ہے۔ میت مر جانے کے بعد انسان کو بھی زمین میں رکھا جاتا ہے، تو جو کچھ زمین میں جا رہا ہے، جو زمین کے اندر چلا جاتا ہے، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، اور جو زمین سے نکلتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، جیسے معدنیات ہیں، قدرتی وسائل جو زمین سے نکلتے ہیں، پھل پھول پودے زمین سے نکلتے ہیں، کھیتی اور سبزہ زمین سے نکلتا ہے، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، جو آسمان سے اترتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ بارش ہے، تقدیر ہے، وحی ہے، فرشتے ہیں۔ یعلم ما ينزل من السماء، جو زمین سے اترتا ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ وما يعرج فيها، اور جو زمین کے جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے، جو اوپر جاتا ہے، اللہ اسے بھی جانتا ہے، جیسے دعا ہے، انسان کا نیک عمل ہے، فرشتے ہیں، روح ہے، جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ تو جو زمین کے اندر جا رہا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، جو زمین سے باہر آ رہا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، جو آسمان سے اتر رہا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، جو آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، جانتا تو وہ سب ہے۔ انسانوں کے جو اعمال اوپر بھیجے جا رہے ہیں اللہ وہ اعمال دیکھ رہا ہے اور انہیں جانتا ہے، لیکن چونکہ وہ رحیم ہے اور غفور ہے اس لیے وہ فوری باز پرس نہیں فرماتا۔ اس نے فیصلے کا دن ایک رکھا ہے، اس دن حساب و کتاب کرے گا، لیکن دنیا میں اللہ سب لوگوں سے حساب نہیں لیتا۔ جانتا ہے لیکن معاف کرتا ہے، جانتا ہے لیکن رحم فرماتا ہے، کیونکہ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، وہ رحم کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ مشرکین کہا کرتے تھے کہ جی ہم اتنے ہی برے ہیں تو ہمیں پکڑتا کیوں نہیں؟ اس کا جواب آیا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، وہ موقع دیتا ہے کہ شاید تم سدھر جاؤ، شاید تم باز آ جاؤ۔ بندوں کی ناشکری اور حق ناشناسی اس پہ اگر گرفت ہونے لگے تو کوئی نہ بچے، لیکن وہ ان کی ناشکری کے باوجود، حق کے انکار کے باوجود انہیں ڈھیل دیتا ہے، انہیں مہلت دیتا ہے کہ شاید یہ باز آ جائیں، شاید یہ راہ راست پر آ جائیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ، یہ وہی بات ہے کہ جی ہم اتنے ہی برے ہیں تو ہمیں پکڑتا کیوں نہیں؟ کافر کہتے ہیں لا تأتین الساعہ، ہم پہ قیامت نہیں آئے گی۔ قل بلا وربی لتأتینکم، آپ کہہ دیجئے میرے رب کی قسم وہ ضرور آئے گی۔ عالم الغیب، میرا رب غیب کو جاننے والا ہے۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اس سے چھپا ہوا نہیں ہے ایک ذرے کے برابر بھی کچھ، کوئی چیز جو ایک ذرے کے برابر ہو اور وہ آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو، اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ولا اصغر من ذلک، اور ذرے سے کوئی چھوٹی چیز، ولا اکبر، اور ذرے سے کوئی بڑی چیز، کوئی چیز بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ الا فی کتاب مبین، وہ کھلی کتاب میں ہے۔ ذرہ دنیا کی سب سے چھوٹی جو چیز ہے اسے ذرہ کہا جاتا تھا۔ آج کل کے زمانے میں جو ایٹم ہے جس سے مل کے خلیے بنتے ہیں اسے ذرہ کہا جاتا ہے۔ پہلے زمانوں میں بھی آنکھ سے نظر آنے والی جو سب سے چھوٹی چیز ہوتی تھی اسے ذرہ کہا جاتا تھا۔ قرآن مجید نے یہاں یہ تعبیر استعمال کی کہ ذرے سے چھوٹی اگر کوئی چیز ہے تو بھی اللہ اسے جانتا ہے۔ اب یہ بات اس زمانے کے لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ قابل فہم نہ ہو کہ جی ہم تو ذرے کو سب سے چھوٹی چیز مانتے ہیں، ذرہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے،
تو ذرے سے چھوٹی چیز کیا ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں جب قرآن نازل ہوا اور اس کے بعد بھی کئی سو سال تک لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ جی قرآن نے یہ کہا کہ اللہ ذرے کو بھی جانتا ہے اور ذرے سے چھوٹی چیز ہے تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اس زمانے کے لوگوں کے لیے تو یہ سوال ہو سکتا تھا، لیکن آج کے زمانے میں یہ سوال نہیں ہے۔ آج یہ بات پوری حقیقت کے ساتھ واضح ہو چکی ہے کہ کائنات میں جو ذرہ ہے جسے ایٹم کہا جاتا ہے، اس کے بھی آگے عناصر ہوتے ہیں، اس کے بھی اجزاء ہوتے ہیں، اس سے بھی چھوٹی چیزیں کائنات میں موجود ہوتی ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو جدید سائنس نے قرآن مجید میں موجود اس سوال کا بھی جواب دیا ہے کہ ذرے سے چھوٹا کیا ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ ہاں ذرے سے بھی چھوٹی چیزیں موجود ہیں، اور یہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ نے 1450 سال پہلے نازل کر دیا، اشارہ کر دیا تھا کہ ذرے سے بھی چھوٹا کچھ ہو سکتا ہے، اور آج یہ بات پوری طرح واضح ہو چکی ہے، اور بچوں کو اسکولوں میں کالجوں میں پڑھائی جاتی ہے کہ ذرے کے بھی اجزاء ہوتے ہیں، ذرے سے چھوٹے عناصر بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، چیزوں کو بھی جانتا ہے اور عملوں کو بھی جانتا ہے۔ چھوٹا عمل یا بڑا عمل وہ اللہ کے علم میں ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو محفوظ ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک ذرے کے برابر نیکی یا ایک ذرے کے برابر برائی اللہ سب جانتا ہے، اور سب اس کے ہاں کتاب مبین میں انسانوں کے نامہ اعمال میں محفوظ کیا جا رہا ہے۔ یہ محفوظ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ایک دن عدالت لگنی ہے، ایک دن فیصلہ ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے۔ یہ محفوظ برائے محفوظ نہیں ہے کہ جی محفوظ کیا جا رہا ہے۔ محفوظ کیوں کیا جا رہا ہے؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اللہ ایمان والوں کو اور نیک کام کرنے والوں کو بھی بدلہ دے۔ ان کا بدلہ کیا ہے؟ اولئک لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے۔ اور جو دوسرے ہیں والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، تو ان کے لیے دردناک مصیبت کا عذاب ہے۔ تو یہ محفوظ اس لیے کیا جا رہا ہے، ایک ایک عمل کو، ہر چھوٹے بڑے عمل کو محفوظ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ حساب ہونا ہے، عدالت لگنی ہے، اور اس دن حق و باطل کا فیصلہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔